بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 482 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 9 اور 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم مغفرہ، ان کے لیے ہے مغفرت، وَأَجْرٌ عظیم، اور اجر ہے بہت بڑا، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخی ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر لیا ہے۔ دوسری بات، جن لوگوں نے کفر کو اپنایا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہے۔ بزرگان محترم، قرآن مجید نے اپنے ماننے والوں کا یہ مزاج بنایا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آخرت کے یقین پر اکتفا کرتے ہوئے زندگی بسر نہ کریں، بلکہ عقیدے کی پختگی یعنی ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی اپنی زندگی میں لے آئیں۔ پختہ اور مضبوط عقائد اور نیک اعمال دونوں جب کسی انسانی زندگی میں جمع ہو جاتے ہیں تو زندگی میں وہ مفید اثرات پیدا کرتے ہیں جس سے دل کو سکون، دماغ کو سرور اور جسم کو راحت نصیب ہوتی ہے، نیز زندگی کی فراوانی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ دنیاوی نقد نفع کے علاوہ آخرت کی ابدی اور دائمی کامیابی و کامرانی بھی ملتی ہے، اور ایسی اخروی نعمتیں اور راحتیں نصیب ہوتی ہیں جن کا تصور اس عارضی دنیا میں ناممکن ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں ان لوگوں کو جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں ایسی جنت کی خوشخبری دی گئی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اسی صورت کے آیت نمبر 82 میں 82 میں ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو جنتی قرار دیا ہے، اور مزید وعدہ یہ بھی کیا گیا کہ وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 277 میں 277 میں ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والے ایسے افراد کو جو خصوصیت کے ساتھ نماز اور روزے کا اہم فریضہ ادا کرتے ہیں، ان کے رب کی طرف سے اجر کی بشارت دی گئی، اور ان کی دنیا اور آخرت والی زندگی کو خوف اور حزن سے پاک قرار دیا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 میں ایسے خوش نصیب لوگوں کو پورا اجر دیے جانے کی بشارت دی گئی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 57 میں ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کے لیے صاف ستھری بیویوں اور گھنی چھاؤں کے دیے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 4 میں
ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دیے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں ایسے خوش نصیبوں کے حق میں یہ بات کہی گئی کہ رب ذوالجلال ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک انہیں پہنچا دے گا اور نعمتوں کے ایسے باغوں میں انہیں رکھے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 29 میں ایمان پر قائم اور اعمال صالحہ کے پابند افراد کے لیے خوشحالی اور بہترین ٹھکانے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کریمی سے ایمان رکھنے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت کا تمغہ امتیاز دیا جائے گا اور اجر عظیم بھی عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ان بد نصیب لوگوں کے حق میں یہ وعید بیان کی گئی جنہوں نے کفر کیا، کفر کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ان کے حق میں کہا گیا اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کفر سے بچائے، شرک سے بچائے، اس کی آیتوں کو جھٹلانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔